بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، فدا علی شاہ غزری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج پوری دنیا میں صحافت کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور آج کے اس دن کو منانے کے لیے میں اس وقت شیر قلعہ میں موجود ہوں. ناظرین، آپ سب جانتے ہیں ریڈیو پاکستان گلگت کا ایک سنہرا دور ہوا کرتا تھا، اور اسی دور میں ایک نام اور ایک آواز جو آج تک ہمارے کانوں میں موجود ہے، وہ ہے جناب تیمور شاہ صاحب کی آواز. آج کا دن ہم انہی کے ساتھ گزارنے کے لیے یہاں آئے ہیں کہ انہوں نے ریڈیو پاکستان کے ساتھ تقریباً 2 دہائی تک کام کیے، اور بہت خوبصورت ڈرامے پروڈیوس کیے، نیوز رپورٹس پروڈیوس کیے، اور آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں. آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں تیمور شاہ صاحب کے ساتھ. بہت بہت شکریہ فدا علی شاہ صاحب. میں نہایت ہی مشکور ہوں کہ آپ اتنے دور سے یہاں آئے ہیں، اور آج یوم صحافت کے موقع پر آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا ہے. جیسا کہ اس یوم صحافت کے موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے جو آج میسیج دیا ہے، وہ تو غالباً سب نے سنا ہوگا، ہمارے ناظرین اور سامعین نے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں صحافیوں کے اوپر ظلم و بربریت کا بازار گرم انہوں نے کہا ہے. بعض حلقوں نے یہاں تک گن کے بتایا کہ پاکستان میں کتنے صحافیوں کے ساتھ ناانصافی ہوا، ظلم ہوا، قتل ہوا، اور دیگر ممالک میں کتنوں کے ساتھ ہوا. صحافی کا کام جو ہے، اس کا کام سچ بولنا ہے اور عوام تک سچ اور صحیح خبر پہنچانا ہے. اگر سچ بولنے والوں کے اوپر اگر یہی ظلم و زیادتی رہی تو پھر مشکل ہے کہ بھائی معاشرے میں کوئی امن ہو یا امن سے رہ سکتے ہوں. میں کراچی میں ملازمت کے ساتھ میں پڑھتا تھا، اور وہاں سے پھر میں سرکاری ملازمت بھی جوائن کی. میں نے TNT ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا. اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں راولپنڈی اسلام آباد کے نزدیک جاؤں تاکہ مجھے گھر جانے میں بھی آسانی ہو. لہٰذا میں نے اپنی ٹرانسفری بڑی کوششوں سے اور بڑی سفارشوں سے کرا کر میں راولپنڈی آیا، اور راولپنڈی میں سرکاری ملازمت کر رہا تھا. اس دوران پھر جب مارشل لا لگا جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں، اور بھٹو صاحب جو ہے وہ اقتدار سے ان کو اتار دیا، ان کو گرفتار کیا گیا. تو چونکہ اس زمانے میں ہم پیپلز پارٹی کے بہت شدائی تھے، وہ اس لیے کہ ہمارے علاقے سے FCR کا خاتمہ ہوا تھا، اس لیے. تو پھر ایسا ہوا کہ ہمیں یہاں گلگت بلتستان میں ملازمتوں کے دروازے کھل گئے. تو اس زمانے میں جو ہمارے ساتھی تھے وہاں کالجوں میں پڑھتے تھے، اور ریڈیو پاکستان میں کوئی آدھا گھنٹہ کا پروگرام کر کے وہ اپنا روزگار کماتے تھے. تو وہ سارے کے سارے وہ گلگت کی طرف آ گئے، اور اپنے ملازمتوں میں نئے مواقع مل گئے. تو پھر ریڈیو اسٹیشن خالی ہونے لگا. تو اس وقت کے پروگرام سپروائزر ہوا کرتے تھے امان علی شاہ صاحب مرحوم، جن کا تعلق بگروڈ سے تھا. تو انہوں نے پھر زور دیا کہ آپ کم از کم کچھ وقت دے دیں تاکہ اس پروگرام کو ہم چلا سکیں. تو خیر میں چلا گیا. وہ آدھا گھنٹے کا پروگرام صبح کا ہوتا تھا، اور اس میں تقریباً مہینہ 2 مہینہ ہم چلتے رہے. اور اس کے بعد پھر ہم نیوز کی طرف آ گئے. نیوز کا پھر ٹیسٹ ہوا، وائس ٹیسٹ ہوا، تو ہم نیوز سیکشن میں گئے. اور اسی طریقے سے تقریباً سن 72-73 سے لے کر 77 تک ہم نیوز سیکشن میں رہے. 84 یا 83 میں ریڈیو اسٹیشن گلگت آیا. تو گلگت میں پھر امان علی شاہ صاحب اور پھر ہمارے حاجی محمد اکرم مرحوم صاحب وہ پروڈیوسر اور اسٹیشن ڈائریکٹر بن کے دنیور میں آئے. تو اس دوران میں پھر علی امان شاہ صاحب نے کہا کہ یار تیمور دیکھو، ہیں چند لڑکے ہمارے گلگت کے، لیکن یہ صوفیہ زیادہ شنا کم بولتے ہیں.
اس لیے بہتر ہے کہ آپ بنیال والوں کی شناختی زبان، ہماری بگروٹ کی شناخت زبان، یہ کچھ پیاری سی زبان ہے، سب سنتے ہیں، لہٰذا کوشش کریں آپ آ جائیں۔ کہ صرف میں خود اکیلا کیا پھر، بلکہ میں نے اپنے دونوں بچوں کو بھی ساتھ لے کے ریڈیو جوائن کیا، تاکہ ہم بعد میں آنے والے ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو موقع ملے کہ ہاں ہمیں بھی میڈیا میں آنا چاہیے۔ اور میں باقاعدگی سے میں نے بچوں کے ساتھ ڈرامے لکھے، ڈرامے کیے، صداکاری کی، فرمائشی پروگرام کیے، اور یوں ہم چلتے رہے۔ اور ہمارے پروگرام کو اتنا چاہا سامعین نے کہ جو بھی لیٹر خط آتا تھا ریڈیو پاکستان کو، وہ بجائے پروگرام منیجر یا پروڈیوسر یا اسٹیشن ڈائریکٹر کے، وہ میرے نام پہ ہی خطوط آتے تھے۔ اپنی جو بھی وہ فرمائش، جو کچھ بھی کہنا چاہتے تھے تو وہ میرے نام پہ۔ تو اس بات پر پھر میرے ساتھی جو تھے ان کو جلسی رہتی تھی۔ میں مشکور ہوں اس وقت کے ہمارے پروگرام منیجر ہوتے تھے حسن منتظر صاحب، اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، اللہ انہیں زندگی دے، کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ وہ میرے اوپر بھرپور اعتماد کرتے تھے، کہتے تھے یار تیمور دیکھو، حالانکہ میرے استاد بھی تھے اور وہ سکھاتے رہتے تھے کہ ریڈیو میں یہ زبان استعمال کرنا، اور واقعی ہم وہی زبان استعمال کرتے تھے جو ہمارے گھروں میں، ہمارے گاؤں میں ہمارے بزرگ اپنے بہنوں، اپنی بہو اور اپنی رشتہ داروں کے ساتھ کرتے، وہی زبان ہم استعمال کرتے رہے۔ اور اس کے بعد پھر اس زمانے کے اسٹیشن ڈائریکٹر، بعد میں ڈپٹی کنٹرولر، پھر کنٹرولر ہو کے ریٹائر ہو گئے، مرحوم حاجی محمد اکرم خان بونجی سے تعلق تھا ان کا، وہ میرے اوپر بہت اعتماد کرتے تھے۔ جہاں کہیں بھی باہر کوئی کوریج کرنا ہو، چاہے شندور کا جو ٹورنامنٹ سالانہ، اس میں وہاں بھجوانا مجھے، پھر یہاں یاسین میں جو ہمارا بفو کا وہ ہوتا تھا وہاں ہمیں بھجوانا، اور یا چلاس دیامر کوئی کوریج کرنا ہو وہاں مجھے بھیجتے تھے۔ دیامر میں، چلاس اور استور میں جو قیامت خیز زلزلہ آیا تھا، اس میں باقاعدہ اس زمانے کے فورس کمانڈر جو تھے وہ باقاعدہ ہیلی پہ مجھے اکثر اوقات اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے، نہیں تو پھر عام ہیلی میں جو وہاں ان کے لیے سامان لے کے جاتے تھے، وہاں سے میں وہ کوریج کرتا تھا۔ چھوٹے بچوں کے پروگرام کے لیے میں اکثر محلے میں وہاں جاتا تھا اپنے، اور پھر ہمارے کالونی میں اوپر ریڈیو کالونی میں جو نیچے سے آئے ہوئے ہمارے انجینئر یا پروڈیوسر ہوتے تھے، ان کے بچے فیملی کے ساتھ رہتے، ان کے فیملی کے بچوں کو لے کر پھر اپنے مقامی ایریا سے بچوں کو لا کر بچوں کا پروگرام میں کرتا رہا۔ اس کو بھی بہت سراہا گیا اور بہت تعریف ہوتی رہی۔ اس کے علاوہ پھر یہ جو بین الاقوامی جتنے بھی دن بنائے جاتے تھے، تعلیم کا، پانی کا، پہاڑ کا، زمینداروں کا، کسانوں کا، ان میں نغمے جو ہیں ریڈیو پاکستان سے نشر کرنے کا ہوتا تھا۔ تو یوم کشمیر منانے کا جو اعلان ہوا تھا نواز شریف صاحب کے زمانے میں، اس وقت پھر نغمے کے لیے سب کو کہا، لیکن کوئی بھی وقت پر نہیں آیا، تو میں نے ایک نغمہ جو ہے ناہید اختر کی آواز میں وہ میں نے نشر کرایا۔ اتنا اس کی یعنی کہ پذیرائی ہوئی کہ آئے روز اس کے ہی بغات تھے۔ اس کے بول کچھ اس طرح تھے: کشرے ہگار نشالا، کشرے ہگار نشالا، اے دنیا تے جگ ٹکالا، کھوج نس ظالم مظلوم معصومان وار ٹکالا۔ تو یہ ایک کلام تھا کوئی 5 منٹ کا میوزک کے ساتھ، اس کی بہت تعریف کی۔ اس کے بعد پھر تعلیم کا جو سال منایا جاتا تھا، اس میں پھر سب سے میں نے کہا، جتنے بھی ہمارے شعراء تھے، کہ بھائی آرڈر ہے ہیڈ کوارٹر سے اور مقامی اسٹیشن ڈائریکٹر کا کہ یوم تعلیم منایا جا رہا ہے، لہٰذا اس میں آپ ضرور کچھ نغمہ تعلیم کے بارے میں لکھے۔
انتظار کرتا رہا 3-4 دن تک. خیر بیچ میں خود بھی گنگناتا رہتا تھا کیونکہ ذمہ داری میری تھا تو میں ڈیوٹی آفیسر، لیکن کام مجھ سے کام لیا جاتا. مجھے تقریباً بس 24 گھنٹہ وہاں اسٹیشن میں رہنا پڑتا تھا. تو پھر میں نے تعلیم کا نقب لکھا، اولاد اردون تعلیم مش تعلیم، ضرورت اسے تعلیم ہن دولت اثر تعلیم. تو اس طریقے سے یہ نغمہ بھی بہت مشہور ہوا، یہ بھی ناہید اختر کی آواز میں یہ ہوا. پھر اس کے بعد یہ عالمی واٹر ڈے منایا جاتا تھا، اس میں پھر پانی کے بارے میں نے نغمہ لکھا، وہ بھی اب ریڈیو پاکستان کے لائبریری میں ہے. اس وقت پھر مجھے کوئی فیمیل آواز نہیں ملی تو وہاں پھر ایک ہنزا کے ایک بچے کو میں نے لایا اور اس سے گوایا، زندگی اسٹ ہن وہی ہن اسٹ زندگی اسٹ وہی ہن کہ قدر کوس نہ تھے اور قدر نہ تھوک تو زندگی جو حد دجے. یہ بھی کوئی 5-6 منٹ کا کلام اس پہ. اس کے بعد پھر خواتین کا یوم خواتین منایا جاتا تھا، اس میں پھر خواتین کے بارے میں نغمہ. اب وہ سارے مجھے یاد نہیں، اب عمر کے اس حصے میں آیا ہوں، اب 84 سال میرا چل رہا ہے اور اب ستمبر میں 85 سال میں قدم رکھوں گا. تو اب وہ ساری چیزیں مجھے یاد نہیں رہی، لیکن ہے. اس طرح پھر فوجی بھائیوں کے، پھر لالک جان کے حوالے سے، لالک جان کے جب لے کر ان کے بھائی آئے تو ہم باقاعدہ مجھے یہ کہا گیا کہ لالک جان کے گھر تک جانا ہے اور وہاں جتنی بھی کارروائی ہوتی ہے اس کی آپ نے ریکارڈنگ لانی ہے. تو اس زمانے میں یہاں گوپس اور پونیال کے درمیان جو جج بارو کی پڑی جو ہے وہ بہہ گئی تھی. وہاں ہم چارپائیوں کی طرح چل کے ہم پار گئے، دوسری طرف سے گاڑیوں میں بیٹھ کر ہم چلے گئے. اور اسی طرح پھر ہمارے دوسرا چٹور خان کا ایک راجہ افواج پاکستان میں باکسنگ میں وہ سلور میڈل لے کر آیا تھا، اس کو پھر جلوس کی شکل میں گیا، اس کی وہاں سے ریکارڈنگ کر کے لائے. الحاظ القیاس ریڈیو پاکستان میں جو ہم نے سیکھا، اگرچہ صحافت کی تعلیم تو ہم نے حاصل نہیں کی، ڈگری حاصل نہیں کی صحافت کے، لیکن اندر جو ہمارے پروگرام منیجر یا ہمارے ڈائریکٹر ہوتے تھے وہ ہمیں تعلیم دیتے تھے کہ آپ نے اس طریقے سے بولنا اور اس طریقے سے انٹرویو کرنا. فوجی بھائیوں کے نغمے ہم نے لکھتے تھے اور نشر کرتے تھے، فوجیوں کی طرف سے خطوط آتے تھے. الحاظ القیاس ایک ایسی درسگاہ ہے ریڈیو کہ وہاں اگر صحیح معنوں میں اگر انسان محنت سے کام کرے تو وہ اپنی باہر کی زندگی میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے. 8 سال راولپنڈی میں گزارے. 1990 سے لے کر 2005 تک ہم نے ریڈیو پاکستان گلگت میں مختلف عہدوں پہ، مختلف ذمہ داریوں پہ کام کیا ہے. یہ شناٹ ڈرامے تو خیر یہ راولپنڈی سے ہی چلتے تھے. راولپنڈی میں ہمارے مرحوم ساتھی تھے سخی اکبر، گلابپور سے ان کا تعلق تھا. تو ان کو اگرچہ اسکرپٹ رائٹر تھے وہ، لیکن اب کوئی اتنا وقت دے نہیں سکتا تھا ڈرامے لکھنے میں، اس کو اختیار دیا گیا تھا. اس سے پہلے خیر وہاں پر بھی ایک ہم نے ڈرامہ لکھا تھا راولپنڈی میں، گھرے گھریار، یعنی شادی میں جو ہمارے ہوتے اس میں اکثر کچھ ان بن لڑتے ہیں نا، بڑے بوڑھے یا بچے، اس بارے میں لکھا تھا. اس کے بعد تو گلگت آیا، تو گلگت میں پھر جب ریڈیو اسٹیشن دنیور آیا تو سخی اکبر باقاعدگی سے ان کا بھی ٹرانسفر گلگت ہوا. اب اس کو بھی تلاش رہتی تھی ساتھی بھی ایسے ہوں جن کی آواز بھی اچھی ہو اور جن کو لکھنا پڑھنا بھی آتا ہو. تو پھر ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی. پھر اس نے کہا کو یار آ جاؤ کچھ لکھو. تو میں نے لکھ کر اس کو دیا تو اس نے بھی اس کو پسند کیا. کہنا پھر آواز بھی کوئی پونیالی کا لے کر آئے. تو میں نے اختر حسین راجہ، یہ اختر حسین راجہ، تو پھر شناٹ ڈرامے میں تو باہر آئی اور پھر درستگی بھی کی ہم نے. اکثر وہاں ڈراموں میں ہمارے زبان میں ایک عام لفظ ہوتا ہے کہ ٹانگ کو گان کہتے ہیں نا،
لیکن وہاں ایک ڈرامے میں ایک ایسا مکالمہ آیا کہ وہ اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے کہ آئندہ توس اگر کہ مجھ کھوجن تھے تو مالے گٹٹ گئے تو تھے گانے ٹر تھم. میں نے اس وقت فوراً رکوا دیا اور سخی اکبر صاحب سے کہا کہ نہیں تھے پھٹالی ٹر تھم تھے، اس طرح کہیں، پھٹالی کہنا چاہے. اور گان وہ اردو میں ذرا لفظ تہذیب کا نہیں تھا. اور اسی طرح پھر یہ جو شادی بیاہ میں دلہن کی طرف سے جو نمائندہ آتا ہے دلہا کے گھر کہ فلاں تاریخ کو شادی ہوگی آپ نے آنا ہے، تو اس کا نام بھی کچھ عجیب سا چتگر کہتے تھے. تو میں نے خوش خبر کا لفظ دے دیا کہ وہ خوش اچھی خبر لے کے آتا ہے، خوشی کا. تو یہ آپ نے کیا لفظ لانا ہے؟ علی بیوی کو بھی علی، ماں کو بھی علی آجی. میں نے کہا علی آجی کہنے پر سیدھا سادہ آج ہی کیوں نہیں کہتے ہو؟ اچھا جماعت کو پھر ٹھکی تھا، علی میں شیلی تھے مور تھا. تو اس طریقے سے شنا میں ہم نے بہت کوشش کی. اگر صحیح طریقے سے ڈرامے سننے والے ہوتے یا ہیں تو وہ پرانی ڈرامے دیکھ کر، لیکن ابھی تو خیر وہ ٹی وی کا وقت آیا تو کون اب شنا ڈرامے لکھتا. وہ لکھنے والا بھی بیچارہ وہ فوت ہو گیا اور ہم لوگوں کو پھر جیلیسی میں نکال دیا گیا. 2005 میں کہا بس نیچے سے آرڈر آیا 60 سال سے اوپر والوں کو نہیں رکھتے. ارے بھائی میں کوئی پکا ملازم تو نہیں ہوں کہ 60 سال میں میرے پینشن پہ اثر ہوگا، رہنے دو. پھر اس وقت وہ بیچارہ حسن صاحب روٹیشن ڈائریکٹر اور دوسرا ہمارے ہنزا کے تھے محمد عالم، وہ پروگرام منیجر ہوئے تھے اور اس کی اور میری نہیں بنتی تھی. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ اس طرح کے کہہ رہے ہیں، دیکھو نہیں آپ باہر رہ کے بھی آپ ڈرامے لکھ کر بھیجیں ہم دیکھیں گے. میں نے کہا السلام علیکم. بہت فائدہ حاصل کیا، بہت فائدہ، بلکہ میں نے سکھایا بھی، میں نے سکھایا بہتوں کو. اور اس وقت جو سپروائزر جو ہیں پروگرام سپروائزر، وہ ڈاکٹر شیردل خان، انیمل ہسبینڈری میں اس نے ڈاکٹری کیا، لیکن اس کی وہاں دکان ہوتی ہے. اکثر یہ مال مویشیوں کی بیماریوں کے بارے میں اس کے پاس جاتا تھا، میں اس سے انٹرویو لے کر نشر کرتا تھا. بعد میں جب مجھے پتہ چلا کہ یہ لوگ مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں تو اس سے میرا کچھ رشتہ بھی ہے اس شیردل خان سے، تو میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا. میں نے کہا سیکھو، میں سکھا رہا ہوں، سیکھو، یہ تمہیں کام آئے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ میں چلا آیا اور وہ شنا کا پروڈیوسر بن گیا اور اچھا خاصا وہ چلا رہا ہے اور شاعری بھی کر رہا ہے. دونوں صورتیں ہیں. بعض اوقات کچھ تنگ ہوتا ہوں لیکن بعض اوقات پھر خوش ہوتا ہوں. میں نے کہا یار عزت سے میں نے نوکری کی ہے اور عزت سے بہت گھوما، چپا گھوما. ایوارڈ مجھے ملا حسن کارکردگی کا، اور سکردو میں وہاں بلوا کر وہاں پر ایوارڈ دیا گیا. اور گلگت اسٹیشن جو تھا وہ تو بلتی بھی سنتے تھے اور برشسکی والے بھی اور خوار والے بھی جتنے بھی تھے. تو میں نے کہا میری مقبولیت زیادہ تھی اس لیے مجھے ملا، تم خفا نہ ہو، اگر چاہتے تو یہ میں تمہیں دیتا ہوں. میں نے اس کو دکھایا، کہتے نہیں آپ کا حق کہا. یہ بہت سخت ماحول تھا لیکن میں گھبراتا نہیں تھا کیونکہ وہ مجھے میرا ایک بالکل درینہ ساتھی، بظاہر درینہ ساتھی اب بھی ہے، بہرحال وہ اب ریٹائر ہوا ہے وہاں سے بھی، لیکن وہ اسکول ٹیچر تھا. اس نے ڈاؤن کے وہ تھے پروگرام منیجر، اس کو میری شکایت کی ہے کہ یہ تمہارے خلاف میں باتیں بنا رہا، یہ کر رہا وہ کر رہا. چونکہ وہ مجھے بہتر جانتا تھا، اس کا اردو پروگرام بھی میں چلاتا تھا، کوئی نہیں آیا تو پھر مجھے اردو پروگرام بھی دیتا تھا وہ. تو اس نے آ کر آہستہ سے کہا کہ یار تیمور، ان کا نام لے کر، فلاں سے تمہاری کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ نہیں صاحب، ہم تو دونوں یار دوست ہیں، ہنستے کھیلتے ہیں. کہتا ہے یار وہ تمہاری شکایتیں لا کر مجھ سے کرتا ہے کہ تم مجھے اس طریقے سے میرے خلاف کراتا ہے. تو میں سمجھ گیا وہ ساری باتیں، لیکن تم ذرا ہوشیار رہنا. ہوشیار کیا، میں انہیں کے درمیان میں ہوں، کیا ہوشیاری کرنا، مائک پہ بیٹھنا ہے اور آگے سے بس بولنا ہے. ایک دن
آہستہ سے اسے کہہ دیا. میں نے کہا یار تم شکایتیں لگاتے ہو, نیلا نیلا کوسے رانا گچے رانا نیلا نیلا کہا. جلسی تو بہت تھی حد سے زیادہ. ایون انجینئرنگ سٹاف والے بھی, کیونکہ باہر جانا تو وہ بھی میرے ساتھ چاہیے نا. جب میں کسی بھی ریکارڈنگ یا اس کے لیے جاتا ہوں تو انجینئرنگ والا جو ہے وہ ٹیپ کرتا ہے. مجھے وہ سارے چیزیں آتا تھا. ہمیں مائک چلانا اور ٹیپ وہ کیسٹ چلانا سب آتا تھا. تو میں نے یہاں آن کرنا تھا, مائک لگانا تھا, ان سے انٹرویو کرا تھا, تو وہ کٹ جاتے تھے. وہ سارا کام مجھ سے لیتے تھے. تو انجینئر تھا, اس نے تو سب مجھے کہہ دیا. کہتا ہے تیمور ہمارا رزق چھین لیا ہے تم نے, یہاں تک کہتے تھے. لیکن وہ کوئی فرق نہیں پڑا. جب مائک میں جاتے تھے تو پھر وہ سب چیز میں بھول جاتا تھا. اور پھر جو خطوط میرے نام کے آتے تھے انہی خطوط سے ہی بس میرا دل بھر جاتا تھا. مجھے کوئی غم فکر نہیں رہتے تھے بالکل. ہر اس میں یہاں تک کہ گھر کی خواتین بھی مطلب تعریف کر رہی تھی. ایک دفعہ میں اس میں گیا, یہ ڈاکٹر شردل گواہ ہے میرا. ڈاکٹر شردل کے ساتھ کوریج کے لیے منور کے بالکل آگے پیدل گاڑی بھی نہیں جا رہی تھی, پیدل خواتین کے اس میں گیا. تو پولیس والا مجھے جانتا تھا, والا والا ککا والا 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 ککا, اس نے اندر جانے دیا. اندر جاتے کے ساتھ ہی ہم پاکستان گلتے نمائندہ تیمور شاہ, اناباکدر فرام ویسم جہان, اتنے میں وہاں جو وہ تھی پولنگ کی, وہ ایک دم سے شاید ٹیچر تھی کوئی معزز خاتون, ایک دم سے اٹھ گئے. کہتے شکر ہے اللہ کا آج ہم نے تیمور شاہ کو بھی دیکھ لیا. تو یہاں تک محبت کرتے تھے ہم سے. لندن سے اکثر آتے یہ پھٹے ہوئے ہونٹوں کو جوڑنے کے لیے گلگت میں, اس کی پروگرام کو بھیجا. تو یہاں ابوبر سے کوئی ہمارے رشتہ دار بچی کو لے کر آئے, رشتہ دار بچی کو. تو وہاں میں نے پوچھا کہ کیسے دی ہے, کہاں کے ہو؟ تو یہ اس نے ہاسپٹل میں کہا. آتے وقت وہ میرے منہ سے برجستہ نکل گیا, ہم تو یہ تو تم عاجز سلام تھے شو ہے. اس کو جب میں واپس اوپر آیا تو نشر کر رہا تھا نا, وہ نشر میں چل گیا. تو انجینئر والوں نے جناب علی جمگٹا آ گیا. کہتے یار یہ تم نے کیا کیا, یہ کیا بدتمیزی کی, تم عاجز سلام تھے, تم فلاں سلام تھے. کہتا یار یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. ایسی باتیں ہوتی تھی. تو فدا علی شاہ صاحب میں کیا, یہ ختم ہونے والے نہیں. ریڈیو تو چلنا چاہیے, بلکہ ریڈیو کو شہروں سے اتار کر دیہاتوں میں لانا چاہیے. ریڈیو چلتا پھرتا درسگاہ ہے, ریڈیو کو بھی پھیلانا چاہیے. مجھے افسوس ہے کہ بھائی گزر میں سنا ہے کہ یہ FM 1-2 کا کوئی وہ بوتھ لگنے والا ہے, لیکن ابھی تک وہاں نہیں ہے. گزر میں تو اتنا یعنی کہ خزانہ ہے شاعروں کا, مجاہدوں کا, تعلیم یافتہ کا, یعنی ہر شعبے میں گزر جو ہے وہ, اگر گزر میں اگر یہاں ٹی وی اسٹیشن بھی ہونا چاہیے, ریڈیو اسٹیشن بھی ہونا چاہیے. اب یہاں جتنے بھی آج کل جہاں ہم چینل پہ جو ہمارے یہاں وہ ہے کیبل چلتا ہے ہمارے شہر قلعہ میں, گاکوج میں بھی چلتا ہے, پتہ نہیں فنڈر میں چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے. یہاں پر جتنے بھی شعراء مقبول شعراء ہیں جن کے گانے مقبول ہیں, ان میں عطا اللہ سحر کے گانے چلتے ہیں اچھے آوازوں میں. اچھا ہمارے وہ ہیں ملنگی ہیں, ان کے گانے چلتے ہیں. اور آگے پھر ہمارے گزر کے جتنے بھی اچھے شعراء ہیں, اب مجھے اس وقت ان کے نام نہیں, جب وہ حال گانے لگ جاتے ہیں تو پھر مجھے یاد آتے ہیں. اور پھر ایسے بہترین ڈرامے لکھتے ہیں ہمارے حسین راجہ کے, وہ ہمارے حسین جانی ہوا, آگے سے پھر یہ کیا پنیالی ہے ہمارے گچ کے ہیں, کریم جیون ہیں, بڑے اچھے کردار ادا کرتے ہیں, بہت اچھے کردار کرتے ہیں. اور شاعروں میں بھی بڑے اچھے شاعر ہیں ہمارے, خوار زبان میں ہیں, بریشسکی میں شاعر ہیں. ہمارے علاقہ تو بھری پڑی ہے مختلف زبانوں سے. ابراہیم مخلص ہیں, اچھے کلام لکھتے ہیں,
اچھے ملی نغمے لکھتے ہیں. تو اب یادوں کو تازہ کرنے کا تو خیر بات یہاں پر، اب وہ تو بھول چکے ہیں جو کردار ادا کرتے تھے. لیکن اب یہ ہے نا، ایک تو خود اپنی کچھ طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی بیچ میں، اور پھر تین سال سے میری وائف کو فالج کا وہ اثر ہوا، اس لیے وہ ساری چیزیں بھول بھی گیا ہوں. لیکن اکثر نمبرداری کا کوئی پارٹ آتا تھا یا کوئی فیصلے کرنا ہوتا تھا یا ایک جاہل ٹائپ کا ہوتا، اس کو یلا چپ تھا تو کچھ باشنو جیک موری کے تھن اللہ انس انو جیک بیوم تھے تھے مول ہن انو تھے کام ہن انو تھے رشتہ دار ہن کو دوپہر گارڈن کھا مکھا چپ تھے بھائی. اور پھر میں اور راجہ اختر جب ہوتے تھے تو ٹھیٹ اپنی شنا میں بات کرتے تھے. السلام علیکم کاکو، وعلیکم السلام. اللہ سونو راجاٹ والا جب قومی دمیدا نیلا کاکو با قومی جیک نبی ادے با کول پر بو محسوس بڑو راہ ہن ایسان ڈوک بم تھواتن بیتا یہ جو بہت میں شا اچاک غنیمت تھواتن. اس طریقے سے ڈائلاگ چلتے رہتے تھے، وہ اپنی چلاتے تھے. ایسے بہت ساری چیزیں ہوتے تھے، لیکن اب چونکہ وہ یاد نہیں ہے. سلمان پارس یہ مجھے خطوط لکھتا تھا، طالب علم تھا کونو داس سے. وہ کہتا آپ کا پسند مجھے پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آ کر کچھ رقام درج کراؤں. میں نے کہا ریڈیو ہے ہی آپ کے لیے پروگرام کر رہے ہیں، آئے بسم. وہ آ گیا، اس نے نہ تک پڑھا. میں نے کہا اور کچھ کلام بھی لکھتے ہو؟ کہتا کوشش کرتا ہوں. نہ تو تمہارے ریکارڈ ہوگی، اچھی آواز ہے، لیکن آگے کے لیے بھی کوشش کرو، اگر میں زندہ رہا تو میں تمہارے اس کو ٹھیک کرا دوں گا. تو وہ آج اکثر وہ میرے بڑے بیٹے کو ملتا ہے لیاقت کو، تو کہتا ہے کہ میرا استاد تمہارا والد ہے. تو مجھے شکر ہے کہ بھائی یہاں تک پہنچ گئے ہیں. فورس کمانڈر نے مجھے ایوارڈ دے دیا. اسی طریقے سے پھر ریڈیو پاکستان ہی کی طرف سے اسٹیشن ڈائریکٹر پروگرام منیجر کے سفارش پہ حسن کارکردگی کے ہمارے BBC کا ایک کوئی کیش اماؤنٹ ملتا تھا 25,000 روپے کا، وہ مجھے کیش اماؤنٹ دے دیا. خیر پورے GB کی تو ذمہ داری میں نہیں لے سکتا ہوں لیکن میں اپنے گزر کا جو بیارچ سے لے کر آگے چندر تک اور ادھر پھر اشکومن کی طرف سے لے کر کرمبر تک جتنا بھی وہ ہیں، اور پھر یاسین کا جو وہ آگے جا کر آخری وہ درکت، ان کو میں کہوں گا کہ جو ہمارے باپ دادے میں صبر، اخلاق اور ان میں جو رواداری تھی اس کو قائم رکھیں. اور ہمارے ان بزرگوں میں جتنے بھی جنگ آزادی گلگت میں شہید ہوئے ہیں یا جوان مردی کے وہ لیے ہیں، تگمے لیے ہیں، ان جیسا حوصلہ ہمارے ان بچوں میں بھی ہو. اور پھر بچوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ تعلیم پہ زور لگائیں، اور تعلیم بھی پھر سائنسی تعلیم. سائنس میں جب تک آپ آگے نہیں بڑھیں گے پھر نہیں. آج کل پھر ایک ٹرینڈ چلا ہے، بس پڑھ کے بینک میں ہی جاتے ہیں، اور بینک میں جا کر اکتا جاتے ہیں، وہ 24 گھنٹہ سر وہ جوڑتے ہیں. آ جائے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف تعلیم حاصل کریں، شرارتی نہ ہو. جس ادارے میں بھی جائیں آپ وہاں پر اپنا نام پیدا کریں، علاقے کا نام پیدا کریں، آباء و اجداد کا نام پیدا کریں. اور ہاں، دین سے دوری کبھی بھی نہ رکھنا. جس مسلک میں بھی ہو، جس عقیدے میں بھی ہو، اس میں قائم رہیں، اور اپنے عبادات میں، اپنے مذہبی رسومات میں بھرپور حصہ لے لیں، اور امن اور شانتی سے رہیں. بہت